نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی وفی روایت من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے شہر کے اور علاقے کے بہت ہی معزز اور محترم علماء کرام، جامعہ ہاذا کے اساتذہ کرام اور میرے سامنے تشریف فرما جامعہ ہاذا سے فارغ ہونے والے طلباء عزیز اور سامعین کرام اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، جو پروگرام ہم لوگوں نے طے کیا تھا اور نظام بنایا تھا، اس نظام کی ترتیب کے مطابق ٹھیک 11 بجے ختم بخاری شریف کا سلسلہ شروع ہونا تھا، یہ آخری درس ہونا، لیکن تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے بہت ہی مختصر وقت میں چند باتیں طلباء عزیز سے اور آپ حضرات سے گزارش کرنی ہے۔ طلباء عزیز نے پورے سال اس جامعہ میں رہ کر علم دین کو حاصل کیا ہے۔ ان میں سے بہت سے طلباء یہاں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے علاقے میں تشریف لے جائیں گے، جن میں دورہ حدیث شریف کے طلباء بھی ہیں، شعبہ افتاء کے طلباء بھی ہیں، شعبہ تجوید کے طلباء بھی ہیں، شعبہ حفظ کے طلباء بھی ہیں۔ بس میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، زندگی کے آخری لمحے تک، زندگی کی آخری سانس تک اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اس کا لحاظ اور اس کا پاس رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اگر اس طرح آپ نے زندگی گزاری تو آپ دنیا سے بالکل کامیاب ہو کر کے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فرما بردار غلام کی طرح آپ کی حاضری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ کی خوش نصیبی پر جتنی مبارکباد دی جائے وہ کم ہی کم ہے۔
کہ آپ یہاں سے اپنے سینوں میں اور اپنے ساتھ قرآن حکیم کی دولت کو لے کر جا رہے ہیں، قرآن حکیم کی قراءت، تجوید، اس کے پڑھنے کا سلیقہ لے کر کے جا رہے ہیں، اور دورہ حدیث شریف کے طلبہ اپنے ساتھ اپنے سینوں میں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں حق تعالی شانہ سے لیا ہے، آپ اس کو لے کر کے اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں۔ اور شعبہ افتاء کے طلبہ دین کی مکمل تعلیم، حلال و حرام، جائز اور ناجائز، صحیح غیر صحیح، درست غیر درست، مسائل و احکام میں امت کی کس طرح رہنمائی کرنی ہے، اس کا سلیقہ اپنے سینوں میں سمیٹ کر، اپنے دامن میں بھر کر یہاں سے اپنے علاقے میں جا رہے ہیں۔ میری آپ کو یہ وصیت ہے، پیغام ہے کہ پوری زندگی اسی کی خدمت میں لگا دینا اور اسی کی خدمت میں لگانے کو خوش نصیبی سمجھیں۔ آج امت کے اندر بڑا فساد، بگاڑ، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، کردار کے لحاظ سے پایا جا رہا ہے، فساد ہی فساد ہے۔ آپ کا یہ فریضہ ہے، میرا بھی فریضہ ہے، ہر عالم دین کا فریضہ ہے، اور آقا علیہ السلام کا امتی ہونے کی نسبت سے ہر امتی کا یہ فریضہ ہے کہ جہاں رسم ہو، رواج ہو، سماج میں بگاڑ ہو، وہاں سنت کا چراغ لے کر کے سنت کی روشنی کو عام کرے اور سماج کی برائی کو دور کرے۔ لہذا جہاں بھی آپ جائیں، جہاں بھی آپ رہیں، ہمیشہ قرآن و سنت کے چراغ کو تھامے رہیں، اس کی روشنی کو عام کریں اور رسم و رواج کی تاریکی کو امت کے بیچ سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے اس کے لیے قدم اٹھیں گے تو ان قدموں کو انشاءاللہ تعالی آخرت میں استقبال کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ہمیشہ سنت پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، کیا فرمایا، آپ کے کیا اخلاق تھے، عبادت کا طور طریقہ کیا تھا، وہ سب آپ کے سامنے آ چکا ہے، بس اس کو اپنانا ہے اور اختیار کرنا ہے۔ آپ نے پڑھا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہر شخص کو چاہیے کہ سنت کے مطابق قدم کو اٹھائے، سنت کے مطابق زندگی گزارے، اور کبھی بھی سنت کے خلاف کام کرنے کی جرأت و ہمت تو کیا سوچے بھی نہیں۔ اس طرح زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی جنت میں، جنت سے پہلے میدان حشر کے اندر آقا علیہ السلام کا ساتھ، آپ کی معیت، آپ کی شفاعت، اور سب سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی انشاءاللہ تعالی ہم سب کو نصیب ہو۔ تو وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے کہ ہمیشہ سنت پر عمل کرنا، قرآن و حدیث کی خدمت کرنا،
اپنے علاقے میں جا کر کے امت کی رہنمائی کرنا اور جو کچھ سیکھا ہے گا اس کے مطابق تمہاری پوری زندگی گزرنا چاہیے، اس کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھنا چاہیے۔ اور بھائی آخرت کی فکر کرو، جہاں سے آئے ہیں جنت سے آئے نا ہم لوگ، اسی میں جانے کی فکر کریں، اور جانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے من اکل طیبا وعمل فی السنت وفی روایت السنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ اس آدمی کے لیے جنت کا گیٹ کھلا ہوا ہے گا، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے کس کے لیے؟ من اکل طیبا، جس نے 3 کام کر لیے، غور سے سن لو، پاکیزہ مال کھایا، طیب مال، پاکیزہ مال اپنے ہاتھ سے کما کر، بازو سے کما کر، پسینہ بہا کر، حرام کا بالکل شبہ نہیں، اس طرح پوری زندگی طیب مال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا، وعامل بالسنت، سنت کی روشنی میں سنت کے مطابق عمل کیا، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگوں کو اپنی شرارت سے، ایذا سے، تکلیف سے بالکل محفوظ رکھا۔ ایسا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا بندہ ہے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، کسی عمل سے پوری زندگی تکلیف نہیں پہنچائی۔ دخل الجنہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں پہنچ گئے۔ بے شک، اور تکلیف نہ پہنچانا یہ بڑا ذریعہ ہے دخول جنہ کا۔ بھائی آج ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں لوگ، ہاتھ سے محفوظ نہیں، نگاہوں سے محفوظ نہیں، ہمارے طرز عمل سے محفوظ نہیں۔ یہ کسوٹی ہے، یہ کسوٹی ہے تقوی کی، پرہیزگاری کی، جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کسی بھی کام سے، بہت بڑا متقی ہے، بہت بڑا پرہیزگار ہے۔ تو جنت میں داخلہ بہت آسان، کوئی مشکل نہیں، اور ہمارا اور آپ کا حقیقی گھر جنت ہی ہے گا۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ، علماء جانتے ہیں بہت بڑے محدث، مصنف، بڑی کتابیں لکھی ہیں ڈھیر ساری۔ ان کی ایک کتاب ہے کتاب التوابین، توبہ کرنے والوں کی کتاب، بڑے واقعات اس کے اندر۔ انہوں نے لکھا ہے، عوام سنے غور سے، کہ ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا، ایک گھر بنایا، بہت شاندار، اپنی دانش میں بے عیب۔ اب اس نے پورے شہر کی دعوت کی کہ بھئی لوگوں سے گھر کے بارے میں سنو، تبصرہ کیا کہتے ہیں، اور گیٹ پر چند لوگوں کو بٹھا دیا کہ سب کا تبصرہ سنو بھئی۔ چنانچہ لوگ آئے، دعوت کھائی، پوچھا بھئی گھر کیسا ہے؟ یہ بادشاہ نے بنایا ہے، کہا بڑا شاندار ہے، بڑا شاندار ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر ہے، کوئی کمی اس کے اندر نہیں۔ لیکن آخر میں 2 شخص آئے، اللہ کے نیک بندے، سادہ خلیہ کے اندر، انہوں نے کھایا، جب وہ نکلنے لگے پوچھا بھئی کیسا پایا آپ نے گھر کو؟ کہا کہ ہے تو شاندار، لیکن اس کے اندر 2 کمیاں ہیں۔ 2 کمیاں؟ بادشاہ تک بات پہنچائی گئی کہ آپ کے بنائے ہوئے گھر میں 2 آدمی 3 آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تو 2 کمیاں ہیں۔ کہا بلاؤ بھئی، بادشاہ غصے میں آ گئے۔ چنانچہ بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا تو ان دونوں حضرات نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا گھر ہے تو اچھا، لیکن اس کے اندر 2 کمیاں ہیں۔ 2 کمیاں ہیں؟ اتنا شاندار میں نے محل بنایا،
کہا کیا کمیاں ہیں؟ کہا کہ ایک کمی تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سدا نہیں رہے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ مکان کتنے شاندار کیوں نہ ہو گئے، 10-20 سال کے بعد کمی آ جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری کمی یہ ہے کہ اس میں رہنے والے بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، چھوڑ کر کے جائیں گے۔ یہ کمیاں اور حقیقت ہے بھائی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا گھر بتا دو کہ جہاں یہ کمیاں نہ ہو، کہ وہ محل، وہ مکان، وہ گھر سدا رہے اور جہاں رہنے والا بھی سدا رہے۔ تو ان اللہ والوں نے کہا کہ وہ گھر تو اللہ کا بنایا ہوا جنت ہے، جنت ہے، سدا رہے گی اور وہاں رہنے والا بھی سدا رہے گا۔ ہمیں اور آپ کو بھائی اسی گھر کی فکر کرنی ہے، اسی گھر سے نکالے گئے ہیں اور اسی گھر میں جانے کی ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہے، پوری زندگی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیرا۔